اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میرے زندگی کا مقصد، جو مضمون ہے زندگی بغیر مقصد کے ایک ایسی کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ملال نہیں ہوتا، ایک ایسی ریل گاڑی کی طرح جس کا کوئی انجن نہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ایک طالب علم کا بھی زندگی کا کوئی مقصد سامنے رکھ کر پڑھائی جاری رکھنی چاہیے۔ وہ زندگی میں جو سمجھ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہنے کے پہلے ہی وہ اس کا فیصلہ کرے اور اپنے مقصد کا تعین کرے۔ سامنے کوئی مقصد ہو تو انسان اسے حاصل کرنے کی دل و جان سے کوشش کرتا ہے۔ زندگی مقصد کے بغیر بے سود ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ شہرت اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں آج کل ایکٹر یا ایکٹریس بننا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکو ڈانسر بننا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے شریف اور سنجیدہ طلباء ہیں جو ان فضول سوچوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اعلیٰ اور نیک مقصد کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں اور اپنی منزل کو پانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ میں صرف شہرت اور دولت جمع کر سکوں، بلکہ میں اپنے ملک کا اچھا شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک محنتی اور بہترین استاد بننا چاہتا ہوں۔ میں ایک خاص جذبے کے تحت یہ پیشہ اختیار کرنا چاہتی ہوں اور کافی علم حاصل کر کے اسے اپنے شاگردوں میں بانٹنا چاہتی ہوں۔ استاد بن کر روپیہ کمانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں کمزور اور غریب طلباء کو مفت ٹیوشن کر دیا کروں گا۔ میں انہیں اچھے اور نیک طلباء بناؤں گا تاکہ وہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکے۔ میں ان میں انسانی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں ایسی تربیت دوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور سنبھال سکیں۔ میں ان میں سماجی خدمت کا جذبہ پیدا کروں گا۔ میں اپنے طلباء کے لیے ایک صلاح کار، دوست اور رہبر کی حیثیت سے کام کروں گا۔ میں سقراط، ڈاکٹر راجندر رادھا کرشنن اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے نقش قدم پر چلوں گا، جنہوں نے اپنے ممالک کے لیے اعزازات حاصل کیے۔ میری یہی کوشش ہوگی طلباء میں اپنے ملک اور اپنی ذاتی زندگی کے تئیں ایمانداری اور وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میری خدا سے یہ دعا ہے کہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ دوسرا مضمون تعلیم نسواں۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعور ہوگی تو اس کی اولاد بھی تہذیب یافتہ اور باادب ہوگی۔ سلیقہ شعور اور تعلیم یافتہ بیوی اپنے شوہر کی کمائی انتہائی کفایت شعاری سے خرچ کرتی ہے اور اپنے مکان کی صفائی اور امور خانداری کا نظام بہتر صورت میں کر سکتی ہے۔ دنیا میں جس قدر نامور ہستیاں گزری ہیں، ان سب نے تعلیم یافتہ ماؤں کی گود میں پرورش پائی ہے۔ ان میں سکندر اعظم، نیپولین، سر سید احمد خان، شیواجی ساگر، ٹیپو سلطان اور علامہ اقبال قابل ذکر ہیں۔ عورت بیٹی بن کر والدین کی اطاعت کر اپنا اولین فرض سمجھتی ہے، خاندان کی رواج اور سماج کی عزت بھی کرتی ہے، شریک حیات بن کر اپنے فرائض خوشی اور ہمت اور استقلال سے پورے ادا کرتی ہے۔ بہادر رہبر، فلاسفر، حکیم
سائنسدان ولی اور پیغمبر تک عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ایک عورت اگر آزادی کی خواہش مند ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آزادی کے غلط استعمال سے ایک عورت کو بچنا لازمی ہے۔ آزادی کے مندر کو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کو گھومنے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اسے اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تعلیم اور مساوات کے سلسلے میں عورت کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ ایک آزاد فضا میں پروان چڑھنے والی عورت اپنے گھر اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ نیپولین اکثر کہتا تھا کہ میں نے حوصلہ اور جرأت جیسی خوبیاں ماں کی گود میں سیکھی ہیں۔ فریڈرک نے کہا، جس گھر میں ماں عقل مند ہوتی ہے، وہ گھر تہذیب یافتہ اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین اپنے بچوں کی حفاظت اور تربیت نہایت احتیاط سے کرتی ہیں۔ اپنے ماہانہ خرچے میں حسب منشاء کمی و بیشی کر سکتی ہیں۔ سقراط کا قول ہے کہ بہترین مائیں بہترین بچوں کو جنم دیتی ہیں، جو بعد میں ملک اور قوم کے لیے مایہ ناز ہستیاں بنتی ہیں۔ ہر مذہب و ملت میں علم حاصل کرنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے۔ تعلیمی نصاب پر کہیں بھی پابندی عائد نہیں ہے۔ آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ عاقل اور سخاوت مند ہوں اور مستقبل میں ایک نیک اور شفیق مائیں بنیں تو ان کے دماغوں کو علم کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ یہ تھے یہ 2 مضمون جو میں نے آپ کو بتائے۔ امید ہے آپ ان کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرو گے۔ باقی بس